بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی تمرین نمبر 28 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین کے اندر ہم ترجمہ کریں گے، ترکیب کریں گے اور معرفہ کی اقسام کو پہچانیں گے۔ پہلا جملہ آپ دیکھ لیں، انا یوسف، میں یوسف ہوں، اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، ترکیب بہت آسان ہے۔ انا مبتدا، یوسف اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو ترتیب ہماری یہ ہوگی کہ پہلے ہم ہر ایک کا ترجمہ کریں گے، ترکیب کریں گے اور اس کے بعد آخر میں ہم انشاءاللہ اس میں معرفہ کی اقسام کو پہچانیں گے۔ ہادہ اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ترکیب ایسے ہوگی، ہادہ مبتدا، اخ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے لے کر ہادہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، ہادہ عبدک، یہ تمہارا غلام ہے۔ ہادہ مبتدا، عبد مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ہادہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حلم الرجل عونہ، آدمی کا بردبار ہونا یا نرم مزاج ہونا اس کے لیے مددگار ہے۔ حلم مضاف ہے، رجل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، عون مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ حرفت المرء کنزہ، آدمی کی صنعت یا آدمی کی کاریگری اس کا خزانہ ہے۔ حرفت مضاف ہے، المرء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، کنز مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ کلام اللہ دواء القلب، اللہ کا کلام دل کی دوا ہے۔ کلام مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، دوا مضاف، القلب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، لین الکلامی قید القلوب، نرم کلامی دلوں کو قید کرنا ہے۔ لین مضاف ہے، کلام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، قید مضاف ہے، قلوب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ نحن مستغفرون، ہم استغفار کرنے والے ہیں۔ نحن مبتدا ہے، مستغفرون شبہ فعل، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر نحن مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ طاب من وثق باللہ، اچھا ہوا وہ شخص جس نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ طاب فعل ہے اور یہ پورا جملہ من وثق باللہ، یہ پورا جملہ ہو کر اس طاب کا فاعل ہے۔ من اسم موصول، وثق فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، با حرف جر، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر اس وثق کے متعلق ہے، وثق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر من اسم موصول کا صلہ ہے، من موصول اپنے صلہ سے مل کر طابہ کا فاعل ہے، طابہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ صبر کا یورث الخیرہ، تمہارا صبر کرنا وراثت میں لائے گا بھلائی کو، یعنی تمہارے صبر کا انجام بھلائی ہے۔ صبر مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، یورث فعل ہے اور الخیر اس کا مفعول ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو یہاں تک ان ساری عبارت کا ہم نے عبارت پڑھ لی ہے، ترجمہ کر لیا ہے، ترکیب کر لی ہے۔ اب آخری چیز اس میں رہتی ہے معرفہ کی اقسام پہچاننی ہے۔ سب سے پہلا جملہ دیکھیں، انا، یہ معرفہ ہے اس لیے کہ یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے اور ضمائر جتنی ہوں یہ ساری معرفہ کی اقسام ہیں۔ دوسرا جملہ دیکھیں، دوسرا لفظ ہے یوسف، یوسف یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ علم ہے اور علم یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، ہادہ یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ یہ معرفہ کی قسم ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اخ اور یا، یہ دو لفظ ہیں، ایک اخ ہے اور دوسری یا ضمیر ہے۔ یا ضمیر یہ بھی معرفہ ہے اس لیے کہ تمام ضمائر معرفہ کی قسمیں ہیں، اور اخ چونکہ یہ یا ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے اس لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اخ یہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، لیکن ہم نے اصول پڑھ لیا ہے کہ معرفہ کی طرف جو لفظ مضاف ہو، جس کی اضافت کی جائے معرفہ کی طرف، وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ اگلا جملہ بھی بالکل اسی طریقے سے، یہ ہادہ اس میں اشارہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور عبد یہ معرفہ اس لیے ہے کیونکہ یہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور کاف ضمیر معرفہ اس لیے ہے کیونکہ تمام ضمائر یہ معرفہ کی قسمیں ہیں۔ آگے چلیں، حلم الرجل یعونہ، دیکھیں الرجل یہ معرفہ ہے اس لیے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، اور حلم اس لیے معرفہ ہے کیونکہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور جو لفظ معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اور ہو ضمیر یہ بھی معرفہ ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اور تمام ضمائر یہ معرفہ ہوتی ہیں،
اور اون اس لیے معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ آگے چلیں، حرفت المرء کنزہ، یہ جو المرء ہے یہ معرفہ اس لیے کیونکہ اس کی شروع میں الف لام داخل ہے، اور حرفہ یہ معرفہ اس لیے کیونکہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ کنزہ میں ہو ضمیر معرفہ ہے کیونکہ تمام ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں، اور کنز اس لیے معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، لفظ اللہ یہ معرفہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک مخصوص ذات کا نام ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی شروع میں الف لام بھی داخل ہے۔ اور کلام اس لیے معرفہ ہے کیونکہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ آگے چلیں، القلب اس لیے معرفہ ہے کیونکہ اس کی شروع میں الف لام داخل ہے، اور دوا اس لیے معرفہ ہے کیونکہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، الکلام اس لیے معرفہ ہے کیونکہ شروع میں الف لام داخل ہے، اور لین اس لیے معرفہ ہے کیونکہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ القلوب بھی اسی لیے معرفہ ہے کیونکہ شروع میں الف لام داخل ہے، اور قید اس لیے معرفہ ہے کیونکہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ اور نحنو یہ معرفہ اس لیے کیونکہ جمع متکلم کی ضمیر ہے مرفوع کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ تمام ضمیریں یہ معرفہ ہوتی ہیں۔ اور مستغفرون اس میں ہم ضمیر ہے جو کہ اس وجہ سے یہ معرفہ ہے کیونکہ ضمیریں ساری کی ساری معرفہ ہوتی ہیں۔ تابہ یہ تو فعل ہے اور معرفہ اسم کی قسم ہے، اس لیے یہ معرفہ نہیں ہوگا۔ من یہ معرفہ اس لیے کیونکہ یہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول یہ معرفہ ہوتا ہے۔ باسی کا فعل ہے لیکن اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ معرفہ ہے کیونکہ تمام ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں۔ اور لفظ اللہ یہ معرفہ اس لیے ہے کیونکہ یہ مخصوص ذات کا نام ہے، اور اس کے شروع میں الف لام بھی داخل ہے۔ آگے چلیں، صبر کا یورث الخیر، یہ کاف ضمیر معرفہ اس لیے ہے کیونکہ تمام ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں، اور صبر معرفہ اس لیے ہے کیونکہ یہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ اور یورث میں ہوا ضمیر معرفہ ہے کیونکہ ضمیر ہے، اور الخیر معرفہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے۔ تو یہ معرفہ کی اقسام سے متعلق پہلی تمرین ہے۔ اس کے بعد دوسری تمرین کے اندر ہم کچھ مزید جملے ہیں جن کا ترجمہ کریں گے، ترکیب کریں گے، اور معرفہ کی اقسام واضح کریں گے۔